چلیں جی. السلام علیکم جی. آج جو ہم وہ ٹاپک تو بہت ہی آپ لوگوں کو عجیب ہی لگے گا کہ بھئی اس کا کیا ضرورت ہے, لیکن ہمیں اتنی سی باتیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ مطلب ہمارا بلکہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں پتہ ہو تبھی تو ہم کسی کو چیک کریں گے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے معاشرے میں تو ہم اس کو کیسے چیک کریں گے جب تک کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا نا. تو آج جو میرا ٹاپک ہے یہ پچھلے دنوں جو کارساز پہ حادثہ ہوا ہے, کارساز کراچی میں جو ایک حادثہ ہوا ہے اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے, اور بہت ضروری بات ہے وہ. ٹھیک ہے, پتہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی کیا آپ کو لگے گا تھوڑا سا لیگل قسم کا لگے گا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں نا, لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے میرے خیال میں. ہوا کیا تھا جی, وہ ایک تو نمبر 1 کہ وہ بی بی کون تھیں جو گاڑی چلا رہی تھیں, وہ کون تھیں کیا مطلب کہ وہ کسی انڈسٹریلسٹ کی بیٹی تھی, کسی بم چھک قسم کے انڈسٹریلسٹ کی بیوی تھی. وہ اس کے نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, سب جس کو پتہ ہے جنہوں نے کا نام کو, بٹ شی واز اس طرح کی تھی وہ. اچھا جی, اب کیوں اس کی یہ جرأت ہوئی, اس نے کیا کیا ہے اس نے کیا یہ ہے کہ 2 بندے تو اس نے گاڑی کے نیچے پہلے ٹکر ماری, ان کے اوپر سے گاڑی گزار دی. اس بچی کا جو جس کے پاس ڈاکٹر کے لے کے گئے تھے وہ کہتے اس کی ایک بھی جوائنٹ سلامت نہیں تھا, اتنا اس کا برا حال کر دیا تھا. اچھا جی, وہ کیا, اس کے پہلے گاڑی کو ہٹ کر کے پھر بھاگی وہاں سے, پھر آگے بندوں کو 2 کو مار دیا, وہ تو بیچارے ادھر ہی ہو گئے ڈیتھ. آگے 4 بندوں کو اس نے یا 3 بندوں کو رپورٹڈ کہ 3 یا 4 بندوں کو اس نے ہٹ کیا, ان کو بھی کافی سویئر قسم کی چوٹیں لگیں. اب وہ کچھ ہاسپٹل میں, اور پوچھ کے میں تھک گئی ہوں کہ بھئی ان کا کیا حال ہے, لیکن کوئی نہیں بول رہا, کوئی بول ہی نہیں رہا کہ بھئی ان کا حال کیا ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ زرداری کی بیٹی تو نہیں تھی جی, نہیں زرداری کی بیٹی نہیں تھی جی, یہ انڈسٹریلسٹ ہے, ٹھیک ٹھاک, جنہوں نے آئی پی پیز بنائے ہوئے ہیں, یہ ان میں سے ایک بندہ ہے. یہ جو ہماری بجلی کا ہمارا سنگ نچوڑ رہے ہیں نا, یہ ان میں سے ایک بندہ بھی ہے, ایک اس کی بھی ہے. یہ وہ خاتون صاحبہ تھی. اب اس کی جرأت ایسے کیوں ہوئی, اس لیے اس کی جرأت ہوئی کہ ایک آپ کو شاید یاد ہو کہ کچھ دیر پہلے ایک اچکزئی صاحب تھے MN کوئٹہ میں, انہوں نے ایک کھڑے کانسٹیبل وارڈن جو ہوتے ہیں بیچارے, وہ ٹریفک اس کو ایسے ہٹ کیا, وہ بیچارہ اڑتا ہوا گیا جیسے کوئی فلمی سین ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو کسی نے نہیں پوچھا. پھر وہ جو جتوئی کا آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی ہو, بڑا وہ کیس ہوا تھا, اس کو کسی کو وکٹری کے نشان بناتا نکل آیا. اچھا جی, پھر جو ہے اپنے اور آپ کو یہ مجھے تو یہ بھی شاید غلط نہ پتہ ہو, لیکن پتہ ہے کہ اس کا نواز شریف کا قافلہ جو جا رہا تھا تو اس میں بچہ ایک آ کے نیچے اور ختم ہو گیا بھائی, اس کو شہید جمہوریت کہہ دیا, شہید جمہوریت کہہ دیا اس. چلو جی, کوئی پرچہ نہ, کوئی FIR نہ, نہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا جی, پھر یہ ابھی ماشاء اللہ سے جو بی بی جی تشریف رکھتی ہیں, ہماری چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, مریم نواز, تو وہ صاحبہ کے بھی اسی طرح سے اس کے پروٹوکول کے نیچے کوئی بچہ آ کے, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. ٹھیک, تو یہ کیوں جرأت یہ بڑھتی جا رہی ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ نہ پبلک کو پتہ ہے کہ بھئی اس کا کچھ ہونا چاہیے, ہے نا, تو نہ ہی کوئی بولتا ہے, اور وہ تو ہیں لمحے ہاتھوں والے, تو وہ بچا جاتے ہیں. یہ بات کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی ڈائجسٹ کرنی. اچھا جی, اب وہ ہوا اس لیے کہ یہ ہم نے کوئی شور نہیں مچا رہے, یا شعور نہیں ہے ہمارے اندر, یہ سینس ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کو روکنا چاہیے. اب کیا, اب دیکھیں کہ ایک اس نے بندے مارے, وہ کیا, آگے جا کے الٹ گئی گاڑی اس کی اپنی, اور وہ لینڈ کروزر تھی جی, تو وہ الٹ گئی. اب وہ خود بھی بیچ میں تھوڑی بہت زخمی تو ہوئی ہوگی, بٹ اس کی شکل سے تو نہیں لگ رہا تھا.
ہے نا کہ وہ زخمی ہوئی ہے، اور وہ ایسے ایسے کر رہی تھی. تم میرے باپ کو جانتے نہیں ہو، پبلک کو کہہ رہی ہے. وہاں نکل کے پبلک کٹھی ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 5 منٹ کے بعد پولیس کیسے پہنچ گئی وہاں؟ پولیس سے نہیں قابو ہوا تو رینجرز پہنچ گئے. ذرا سوچیں نا آپ. میں خدا نہ خواستہ کہیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کوئی پولیس سوائے اس کے کہ اگر کوئی وارڈن کھڑا ہو نیڑے تیڑے تو آ گیا، ادروائز کوئی پولیس موب کو روکنے والی، پھر اس کے اوپر رینجرز پولیس. جی 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 یہاں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، وہاں نہیں پہنچے جہاں نہیں پہنچانے کی ضرورت تھی وہاں. جی تو یہ بات ہے. یہ تو بہت ہی تنگ کرتا رہے گا. لمبا ہی کام ہے. عدیل میرا نا لیکچر ہو رہا ہے تو ذرا پھر بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، اللہ اللہ. عدیل کا یہ ٹائم ہے نا، آفس جا رہا ہوتا ہے تو کر لیتا ہے. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ پولیس بھی آ گئی، رینجرز بھی آ گئے. اور جہاں کینٹ میں جانے کے لیے 70 جگہ پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، وہاں تو کوئی پولیس ہی نہیں تھی. اور یہاں پہ فوراً پولیس بھی پہنچ گئی، رینجرز بھی پہنچ گئے. پولیس تو چلو پولیس ہے نا، رینجرز کا کیا کام ہے بھائی؟ کوئی بگ شاٹ ہے نا تو اس کو تو بچانا ہے، اس لیے وہ رینجرز بھی پہنچ گئے. اب کیا ہوا؟ اچھا، اس کی فرینڈز کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا تصویروں میں کہ وہ اس کو مار کے جفی اور وہ پیٹ کر رہی ہیں کہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، ایسی کیا بات ہے. وہ کہہ رہی ہے، ایک اس کی فرینڈ کہہ رہی ہے کہ یار فکر کرنے کی کیا بات ہے، غریب سے لوگ ہیں تو ان کو کوئی کچھ لاکھ دے دینا. اور یہ تو وہ کہہ رہی، کیلکولیٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ یہ جو بچی MBA کر رہی تھی اور جاب کر رہی تھی، اس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ تھی. یہ 42 ایئرز بھی کرتی رہتی یہی جاب تو بھی اتنے پیسے اس کو نہیں مل سکتے تھے جتنے پیسے اس کو ہم دے دیں گے. یعنی بندوں کو کس میں تول رہے ہیں؟ پیسوں میں تول رہے ہیں. اچھا جی، فرینڈس یہ اس کو کہہ رہی ہیں کہ کوئی نہیں فکر کرنے کی بات، تیرا ابا بڑا وہ ہے، تیرا قسم بڑا وہ ہے، تو تجھے فکر کرنے کی. اور وہ اشارے کر رہی ہے کہ تم لوگ جانتے نہیں ہو میرے باپ کو. کیوں؟ دماغ میں کس چیز کا فتور چڑھا ہوا ہے، کس چیز کا نشہ چڑھا ہوا ہے. ایک تو کہتے ہیں نا کہ اچھا اب انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے پولیس جو ہے نا وہ کام خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس نے اس کے اوپر جو دفعہ لگائی شروع میں، وہ دفعہ آپ لوگوں کو تو خیر 320 لگائی انہوں نے، جو کہ بیلیبل ہے، جس کی ضمانت ہو سکتی ہے. 320 اس کے اوپر لگائی جس کی ضمانت. تو کچھ بولے، کوئی بولا تو انہوں نے پھر اس کو 322 کر دیا کہ چلو وہ بیلیبل نہیں ہے، یعنی کہ اس کو بیل کروا کے چھڑوا کے بھی گھر لے جائیں. اور اب بھی اس کو کہتے ہیں کہ جہاں رکھا ہوا ہے وہ کوئی ہاسپٹل کا ایسا کمرہ ہے جہاں AC بھی ہے اور جہاں فریج بھی ہے منی، اور جہاں پہ اوون بھی ہے، اور جہاں پہ اس کو مشروبات جو وہ ماشاءاللہ سے ان کو ضرورت ہوتی وہ بھی اس کو ملتے ہیں، گھر کا کھانا ملتا ہے. چاکلیٹس وہ بڑے پسند کرتے ہیں تو چاکلیٹس بھی اس کو پہنچائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ اس کی وہ ہے. اب انہوں نے پولیس نے یہ کیا کہ 322 لگائی کہ چلو کسی نے شور مچایا، کسی کو یہ پتہ ہوا کہ جی 320 تو سیدھے سیدھے کل کو یہ گھر چلی جائے گی، بیل لے کے بیل لینا انہوں نے کیڑا مشکل ہے تو انہوں نے پھر 322 لگائی. حالانکہ 322 نہیں ہے، یہ تو ہم اینڈ پہ کریں گے نا کہ کیا ہونا. اس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے. کل منصور علی شاہ صاحب جو آنے والے چیف جسٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کوئی پرابلم آئے گی تو مجھے کدھر دیکھنا چاہیے؟ قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی طرف دیکھنا چاہیے. میں نے کہا شکر ہے، شکر ہے. یہ بڑی دیر پہلے سے میں قریش صاحب کو لکھ کے آیتیں دیتی تھی کہ یہ آپ جا کے اس کیس میں تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ آیت ہے سیدھی سیدھی، اس کو جا کے بتائیں اپنے ججز کو. تو وہ اس تب سے لے کے اللہ کی بڑی رحمت ہے، شکر ہے اس نے توفیق. دیکھو میں کون ہوں بیچاری، کھانیاں پکانے والی ایک عورت ہوں نا، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اس کیس میں یہ والا اللہ نے بتایا ہوا ہے، یہ لگتا ہے تو یہ لگاؤ، جان چھٹے. 20 سال کیسز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ وہ. تو تب سے دیکھو ایک میں نے سٹیپ لیا نا چھوٹا سا، کہ میں نے اپنے ہسبینڈ تھے میرے، وہ
کورٹس میں یعنی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے اور باقی ہائی کورٹ سے، مطلب شروع سے ہی ہوتے ہیں نا، تو میں ان کو لکھ کے دیتی تھی کہ یہ بتائیں جا کے اپنے ججز کو. تو پھر ججز نے بھی کچھ، میں نہیں کہتی کہ میری وجہ سے ہی ہوا جی میں کوئی بڑی شے ہوں، نہیں، لیکن کوئی سٹیپ تو اٹھائیں نا. اس لیے میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کروں چیز. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا بتایا ہوا ہے، یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں جی جرت اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ پروسیشن جا رہا ہے وہ نیچے دے کے مار دے بندے کو، اس کو کہہ دیں جی شہیدی جمہوریت ہے جی، اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے آپ. تو کیا ہوا کہ میں آپ کو اب جو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہوا ہے وہ بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرلی سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور کیوں کہہ رہی ہوں. یعنی یا تو کوئی چیز نہ ہو، یا کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو اس قرآن حکیم میں، پھر تو ہم ٹکریں ماریں نا ادھر ادھر جا کے، ٹھیک ہے. اگر یہ ہو اور ہم اس کو اپلائی نہ کریں تو اس کے لیے بھی سخت اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہا کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، فاسق، ایک میں فاسق ہے، ایک میں ظالم ہے، ایک میں کافرون کہہ دیا ہے. 3 آیتوں میں یہ کہا ہے کہ اگر اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو جو نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ کافر، وہ فاسق ہیں اور وہ کافر ہیں. یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا، اتنا سخت. یہ بھی میں نے لکھ کے ججز کو بھیجا تھا، یہ بھی بات، یہ آیتیں لکھ کے میں نے انہیں بھیجی تھی کہ حضور آپ کو اس کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. کیوں ظلم کما رہے ہو، کیوں کافرون کے درجے پہ جا رہے ہو، کیوں فاسق کے درجے پہ جا رہے ہو، کیوں جہنم میں جا رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو نا کہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں جائیں گے، 1 جائے گا جنت میں، ٹھیک ہے نا. جو اللہ کے مطابق فیصلے کرے گا وہ جنت. جی ضرور. وہ یہ کہ جب یہ پڑھاتے ہیں قانون جی اس میں یہ آیتیں میں وہی تو کہہ رہی ہوں، بہت کم تھیں، کوئی تاکہ وہ پھر اس کی رہنمائی دیں. جی تو میں نے اسی لیے تو میں نے شروع کیا. رائٹ صاحب نا کوئی چیز ہوتی تھی تو بڑی مطلب کہ اس طرح کی ہوتی تھی تو وہ قرآن کے مطابق بولتے تھے. تو ویسے تو قرآن مجید کبھی پڑھنا نہیں، تو بالکل اس طرح کے تھے وہ. تو میں نے کہا 2-3 بار جب ایسے ہوا تو میں نے کہا یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تو کہتے ہیں اسلامک جورسپروڈنس کا ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، اس کی وجہ سے. تو انہوں نے بھی ادب پچادہ پڑھایا ہے نا بھائی، پوری طرح سے پڑھائے نا، ہے نا. تو اس لیے ہاں نہیں اتنی وہ نہیں، لیکن وہی میں نے کہا نا بھائی ان کو چاہیے نا یہ کہ یہ سب سے بڑا تو قانون یہ ہے جو کریٹر نے بنایا، جو ہماری رگ کو جانتا ہے کہ اس کی کون سی رگ دبی جائے گی تو یہ انسان کا بچہ بنے گا. ایسے ہی ہے نا، ورنہ یہ سارے کے سارے اس طرح کیوں سڑکوں پہ دناتے پھریں اور کیوں لوگوں کو مارتے پھریں جب انہیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو جی ہم یہ دیکھیں کہ قتل جو ہے، قتل اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، سب سے پہلی بات اس نے کہی کہ ما کانا لمومن ان یقتل مومن عمدن. کسی مومن کو یہ ہے، وہ کر ہی نہیں یہ سکتا کہ وہ کسی مومن کو عمدن قتل کر دے، یعنی ارادے سے قتل کر دے. ایک بات تو یہ ہوگی، اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ یہ سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پہلی صورت میں ہے. یہ میں جو یہ ڈھونڈ کے نکالتی رہتی ہوں، 6 دن اس کے اوپر ریسرچ کرتی ہوں، یہ اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں سے یہ سارا ڈھونڈ کے نکالنا پڑتا ہے. تو یہ سب سے پہلی تو بات، پہلا پوائنٹ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم قتل عمد کر ہی نہیں سکتے، اور اگر کریں گے تو اس کی سزا جہنم ہے. قصاص تو ہے ہی ہے نا، اس کو اس کے بدلے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، بٹ کیا کہ اس کی سزا جہنم ہے جس نے قتل عمد کیا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ نے جو قتل خطا جسے کہتے ہیں، اب اسے قتل خطا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا. اب اس کیس کو قتل خطا بنانے کی کوشش کریں. کیا کہ جی وہ بیچاری گھر سے کوئی مارنے کے لیے تو نہیں نا نکلی تھی، تو وہ تو گاڑی چلا رہی تھی تو ایکسیڈنٹلی ہو گیا، ٹھیک ہے، ایکسیڈنٹلی ہو گیا. اب اس میں ایکسیڈنٹلی ہو گیا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایکسیڈنٹلی کیسے ہو گیا؟ اگر اچھا اب اس کے اس میں سے یورین میں سے
وہ آئس کا کے نشے کا بھی وہ نکلا ہے. آئی ڈونٹ نو بٹ رپورٹڈلی یہ بات ہے. اچھا اگر وہ نکلا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو اتنے ساری کمپنیز کی سی او ہے اور پتہ نہیں کی ڈائریکٹر رہتے پتہ نہیں کی، اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر میں کوئی نشہ مجھے چڑھا ہوگا اور میں یہ گاڑی چلاؤں گی تو اس کے نیچے بندہ آئے گا، میں بندہ ماروں گی. یہ کدھر سے قتل خطا ہے بھائی؟ ہے نا؟ یہ کدھر سے؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا انسین ہے نا. جی پہلے تو یہ کرنے لگ گئے تھے نا کہ پاگل ہے. اس پوزیشن پہ کیسے کام ہاں کر رہی ہے نا؟ جی اتنی پوزیشنوں پہ کام کیسے کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ لائسنس اگر وہ اس طرح کی ہے تو بھائی اسے گاڑی کیوں دی ہے 7 کروڑ کی تم نے؟ ہیں جی تو مطلب یہ تو کوئی تک نہیں. لیکن ہر جو ہے نا اس کو بچانے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا اب یہ تو ہوا کہ یہ قتل خطا جو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو قتل خطا والا سین نہیں ہے نمبر 1. اور اچھا جی دوسرا اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دیکھیں خدا نہ خواستہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے سامنے اچانک کوئی بچہ آ گیا اور وہ لگا ہے اس کو تو وہ زخمی ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ مر گیا. لیٹ سے اگر وہ مر بھی گیا ہے تو آپ کا کیا بنتا ہے؟ آپ وہاں سے بھاگ جائیں. When you run away from the scene, you become a criminal. یہ اس کی بات ہے، قانون کی بات یہ ہے کہ when you run away from the scene, you become a criminal. یہ بات آپ کو پتہ تھی؟ نہیں پتہ. آپ لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے تھی کہ سین سے بھاگنا نہیں ہے. جی وہ اب اگر کوئی ایسے ہو گیا اور آپ وہ بچہ اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں، اس کے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ایکسیڈنٹلی مجھ سے ہو گیا ہے، یہ چابی ہے گاڑی کی، یہ میں ہوں، جتنی چوٹ اس کو لگی ہے مجھے گاڑی کے نیچے دے کے مجھے بھی اتنی چوٹ لگا دی. یہ ہوتا ہے قصاص. اس کو کہتے ہیں قصاص. یعنی کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے قصاص میں تمہارے لیے زندگانی ہے. تو کیسے زندگانی ہوئی بھائی کہ آپ نے جا کے انہیں کہا کہ وہ کہیں گے یار اتنی اچھا بندہ ہے کہ یہ خود آ گیا کہ لو بھائی مجھے مار لو، مجھے زخم لگا لو اتنا بڑا جو میں نے لگایا تمہارے بچے کو، حالانکہ یہ میں نے اندر نہیں لگایا، یہ ویسے خطا سے ہو گیا، لیکن آپ مجھے لگا لیں، یہ لیں آپ مجھے ماریں. تو وہ کیا کہیں گے اگلے جو اس کے لواحقین ہیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں اتنا اچھا بندہ ہے. یہاں کہیں وہ جو نہیں تھی ادھر کوئی رہتی، پتہ نہیں نام نہیں مجھے یاد، ان کے بچے کو کھڑا تھا وہ باہر اپنے گھر کے، کوئی گاڑی آئی اور اسے گھسیٹتی ہوئی موٹر سائیکل کے سمیت لے گئی مسز سلیم کی. تو وہ انہوں نے پوچھا یا کچھ بات ہوئی تو وہ آ کے اس کے لواحقین جو ہیں بچے کے جس نے مارا اس کے لواحقین، آپ کو پتہ نہیں ہمارے تو 7 گھر ہیں ای ایم ای میں. تو یعنی کہ کیا بات ہے، یعنی کیا بتا یہ بات ہے. تو اسی لیے تو جرتیں بڑھتی ہیں. آپ لوگوں نے خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ایکسیڈنٹ تو اس سین سے بھاگنا نہیں ہے. سین سے بھاگیں گے تو آپ کرمنل ہیں. اب اس پہلے سین سے لڑکی بھاگی نا جس نے پہلے گاڑی کو ہٹ کیا، اس سے بھاگنے کی کوشش کی تو آگے اس نے 2 بندے مار دیے اور 4 ویسے بھڑکا دیے، 4 کو زخمی کر دیا. سین سے بھاگنا نہیں ہے. یہ ہے قصاص میں زندگانی کہ آپ جا کے ان سے کہیں کہ آپ جو چاہتے، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، آپ قصاص لینا چاہتے، جو میں آپ کے بچے کے دانت ٹوٹ گئے میرے دانت توڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ایسا تھا نا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو کہ اس نے کہا کہ جی اس کے دانت توڑے جائے. اس نے کہا جی بھائی نے کہا کہ نہیں میری بہن کے دانت تو نہیں توڑے جا سکتے. پھر یہ دیت کی آئی کہ اگر وہ جو لواحقین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہاتھ والا رکھیں. اگر وہ کوئی معاف کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے پاس معافی کا سامان ہو جائے گا. تو اس لیے وہ یعنی اگر وہ خود سے کہہ دیں کہ نہیں ہم آپ کو مارتے نہیں ہیں، ہم آپ سے زخموں کے زخم نہیں لیتے، قصاص نہیں لیتے، ہم وہ یعنی کمپنسیشن آپ دے دیں ہمیں، تو وہ خیر ہے. اور پھر وہ بھی مقرر ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کی جان کی کیا قیمت مقرر کی تھی؟ 100 اونٹ، 200 گائیاں یا
یعنی 100 اونٹ یا 200 گائیاں یا 2000 بکریاں، ان کی قیمت. اب بتائیں نا 100 اونٹ کتنے کے ہوں گے؟ ہیں جی کم از کم 5 کروڑ کے تو ہوں گے نا. 100 اونٹ 5 کروڑ کے تو ہوں گے. تو ایک بندے کی دے نا 5 کروڑ وہ، ایک دوسری بیٹی کی 5 کروڑ، پھر وہ جو زخمی ہوئے ہیں ان کے ہر زخم کا قسط میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کہاں ہے وہ. کان کے بدلے کان. ہاں جی وہی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں جو پچھلی شریعت، یہ نہیں ہے کہ وہ پچھلی شریعت تھی تو وہ جو جتنی چیزیں پچھلی شریعت میں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی طرح رکھا تھا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی ان کو اسی طرح تم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جی 4 کی 92 93. ٹھیک ہے، یہ میں یہیں سے پڑھ دیتی اس لیے کہ بڑی لمبی لمبی آیتیں تھیں تو میں نے کہا تھا ڈائریکٹلی پڑھ دوں گی. اچھا اب یہ کیا ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ وہ کسی کو عمدن قتل کرے، اور اگر کوئی مومن کسی کو خطا سے مار دیتا ہے، مر جاتا ہے اس سے کوئی خطا، تو سب سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کرے گا اپنی اس نیگلیجنس کے اس میں سزا میں. ٹھیک ہے جی، پھر وہ کرے گا کیا کہ ایک دیت وہی جو پہلے یا تو قصاص، اگر وہ قصاص مانگتے ہیں تو قصاص دینا ہے. اگر وہ قصاص مانگتے ہیں نا، یہ جیسے اس لڑکی کا چچا کہہ رہے کہ ہم نے دیت نہیں لینی، ہم نے قصاص لینا ہے. اگر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں نا تو بہت ہی اچھی بات تو ہوگی. یہ دیت اور قصاص میں کیا فرق؟ میں فرق بتاتی ہوں، ابھی فرق بتاتی ہوں، پہلے یہ سن لیں. اور دیتیں پوری دیت دیں اس کے اہل کو، جو ہے سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے. اور پھر آگے تو وہ ہے کہ اگر آپ کی دشمن قوم میں سے، یہ ذرا تھوڑا آگے وہ ہے فرق چیز ہے، اس لیے میں یہ نہیں آپ کو کر رہی ہوں. اور یہ ہے آخر میں 93 جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مومن کو عمدن قتل کرے گا اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب علیم، المناک عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے قتل عمد کی سزا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور باقی کی جو وہ ہیں وہ آپ کے لیے نہیں ہیں، اس کی شکیں جو ہیں یعنی وہ تو قانون دان جو ہے نا وہ بنائیں. اچھا جی، اب کیا ہے وقت اب نہ رہیں یعنی بنو اسرائیل کے اوپر، یعنی پچھلی شریعت جو شریعت موسوی تھی یا شریعت عیسوی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس میں لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان دینی ہے. جان کے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، جو زخم تمہیں لگایا ہے اس نے، وہ تمہیں وہ زخم لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. فمن تصدق بہ، چلو جس نے اس کو معاف کر دیا قصاص لینے سے. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، آپ کا کویشچن بڑا ویلڈ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قصاص جس نے قصاص لینے سے معاف کر دیا تو وہ پھر اس کے لیے کفارہ ہے. اور جو یہ دیکھیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس چیز کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہی انجسٹ لوگ ہیں، وہ بڑا انجسٹس کر رہے ہیں. بڑی ظلم کا مطلب انجسٹس، ظلم کا مطلب تو وہ جو ظلم ہمارا اردو میں ہے وہ نہیں، انجسٹس کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا انجسٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس میں جو مسز اعظم آپ کا جو کویشچن ہے نا کہ قصاص اور دیت میں فرق کیا ہے، اللہ نے کیا کہا کہ والجروح قصاص، ان النفس، جان کے بدلے جان لینی ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ لینی ہے، کان کے بدلے کان لینا ہے، ناک کے بدلے ناک لینا ہے، دانت کے بدلے دانت لینا ہے. یہ قصاص ہے، یہ لے سکتے ہیں آپ. لیکن اگر آپ معاف کر دیں، لواحقین مان جائیں کہ پریشر ڈال کے نہیں، وہ تیرا پتر چک لیں گے تیری تھی چک لیں گے، نہیں، ہاں جی، پریشر ڈال کے نہیں. اگر وہ خود سے مان جائیں کہ یہ اتنا اچھا بندہ ہے، یہ ہمارے پاس خود ہی آ گیا کہ لے لو میرے سے قصاص، تو چلو ہم اس سے قصاص نہیں دیتے. وہ کہتا ہے میں آپ کو دیت دینے کو تیار ہوں. جو آپ بلڈ منی، اب سمجھ، بلڈ منی، کہ جو آپ بلڈ منی مقرر کریں گے میں وہ آپ کو دینے کو تیار ہوں.
اور وہ مقرر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ کیا کیا، 1 جان کا 100 اونٹ، 200 گائیاں، 200 گائیاں نے وہ بھی اتنے ہی کی ہوں گی، ہے نا، اور 2000 بکریاں، وہ بھی ایکول ہی ہوگا اس کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کیلکولیٹڈ تھے، یہ نہیں کہ ایویں ہی کہہ دیا، سب کی قیمت ایک ہی ہوگی تقریباً، تو انہوں نے یہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہیں کہ یہ آرام سے 1 منٹ اور میں جو ریفرنس لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے، ہاں جی، یہ جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ 33 ہے جی، کہ تم ومن کا قتل مظلومن، جو مظلوم ہو کے قتل کیا جائے، ٹھیک ہے جی، فقط جعلنا لولیہ ہی سلطانن، اس کے ولی کے لیے ہم نے ایک لائسنس جاری کر دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کا مظلوم ہو کے مارا جائے بندہ، اس کے ولی کے لیے، ولی سمجھ رہے ہیں نا، اس کے لواحقین جو ہیں ان کے لیے ہم نے ایک لائسنس اس کو دے دیا ہوا ہے، لیکن تم اس میں اسراف نہ کرنا۔ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ولی کو کہہ رہے ہیں کہ اسراف تم نے بھی نہیں کرنا، کہ اب وہ تھلے تیرے آیا ہوا ہے، انہ کانا منصورہ، تم واقعی میں اپر ہینڈ ہے تمہارا، لیکن آپ نے اسراف نہیں کرنا، کہ یعنی کہ بالکل ہی اس کے اوپر جو وہ نہیں بھی دے سکتا، بیچارہ کوئی غریب بڑا ہے تو وہ نہیں کچھ دے سکتا، تو وہ اس کو اس طرح نہ کرے۔ تو اب یہ ہے، اب ہم آتے ہیں اس بی بی جی کے اس کے اوپر قتل کے۔ سورہ بقرہ میں بھی میں نے کوئی ریفرنس رکھا ہوا ہے، قصاص حیات یا اولی الالباب، یہ میں نے آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک قصاص ہوتا ہے، قصاص نہیں تو پھر دیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو ہم لوگ آرام سے قصاص کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی یہ لینا چاہیے، تبھی ہمارا لائٹ گئی ہے، تو تبھی ہمیں زندگی، قصاص میں زندگانی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اب جو بھاگ جائے گا اس کے، اور یہ جو قبائل وغیرہ ہوتے ہیں، ان میں کیا ہوتا تھا، ایک بندہ مارا ہے اس کی پوری فیملی کو مار دو، ایسے ہی ہوتا تھا۔ ادھر بھی بتیرا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہ جو بی بی جی ہیں، ان کے اوپر کیا لگنا چاہیے، کون سی دفعہ لگنی چاہیے؟ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم بازار میں سے جانا پڑے تمہیں، اور تمہارے ہاتھ میں تیر ہو، اس زمانے میں تو تیر تلواریں ہی ہوتی تھی نا، تیر جس کے آگے ایک چونچ والا لوہا ہوتا ہے، اور وہ بڑی زور جا کے جس کو لگے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر تم تیر لے کے تمہیں بازار میں سے گزرنا پڑے نا، تو تیروں کا وہ جو اس کو پھل کہتے ہیں، وہ جو آگے اس کے ہوتا ہے ہیڈ، اس ہیڈ کو تم نے اپنے ہاتھ سے پکڑی رکھنا ہے۔ کیوں؟ کسی کو لگ نہ جائے۔ یہ کیا ہے؟ اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے، تیر کا پھل تمہیں پتہ ہے کہ یہ کسی کو لگا، اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس کو نہیں پکڑ کے چل رہے ہوگے اور وہ کسی کو لگ جائے گا، اس کی آنکھ نکل جائے گی، تو کیا ہوگا؟ تم سے قصاص لیا جائے گا، تم سے قصاص لیا جائے گا۔ اور یہ وہ نہیں ہے، یہ خطا میں نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ بندہ مر جاتا ہے۔ اب جیسے اس لڑکی کا ہے، اس کو اتنی بڑے عہدوں پہ ہونے کے باوجود اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ہے میں اگر کوئی نشہ میرے سر کو چڑھا ہوا، ایک تو خمار ہوتا ہے امیری کا، اور ایک اگر اور بھی کوئی خمار چڑھا ہوا ہے، اصلی والا نشہ چڑھا ہوا ہے، تو پھر اگر میں گاڑی چلاؤں گی تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ اگر اس نے یہ نہیں سوچا تو یہ وہی بات ہے کہ یہ قتل عمد میں آئے گا، یہ خطا میں نہیں جا سکتا کسی صورت، اور اس کو کھینچ کے قتل خطا میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کمپنسیشن منی دے کے، اور وہ فرما کیا رہے ہیں 68,000 8.5 لاکھ ایک بندے کا۔ کیا جی؟ کیوں جی؟ آپ کی جانیں بہت وہ ہیں، اور اس کو آہستہ کر دیں کہ یہ پھر ہوگا۔ تو کیونکہ وہ پھر
काम तो खराब हो जाएगा। मतलब कि ये कौन सी कंपनसेशन है भाई? ठीक है, उनको कहा है कि नहीं तुमने ज़्यादा इसराफ करना कंपनसेशन लेने में, लेकिन आपको तो नहीं कहा कि आप अपनी जनाब अपना कत्ल, ये इतनी बड़ी गाड़ी तुम चला रही हो, तुम्हें पता है कि इस नशे से मेरे से नुकसान हो सकता है, तो फिर ये क्या कत्ले अमद नहीं है? क्या आप लोगों का क्या ख्याल है? इसको क्या कहना चाहिए कि ये कत्ले खता है? उसको कत्ले खता तो नहीं होना चाहिए। आप जैसे कह रही है ना कि इतने ऊँटियाँ बकरियाँ, हाँ। तो हर कोई तो वो नहीं दे सकता, उसमें तो मेजोरिटी गरीब होती है। गरीब, वही तो मैंने बता दिया बेटे कि जो गरीब अगर होता है तो फिर उसको जो वो उसके लवाहकीन उनको भी तो कहा है ना कि अगर वो बेचारा गरीब है तो तुम हाथ हौला रखना। ये अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। हम बदबख्त हैं कि हमें पता नहीं। अब ये जो इस अगर औरत को ये ओपन कोर्ट में चला रहे हैं केसेस, ठीक है जी, तो इसको ज़रा ओपन कोर्ट में चलाएं, इसको ज़रा ओपन एक बार चला दें नौशीन, एक दफ़ा ये हो जाए ना कि इसको ओपन कोर्ट में चलाएं, इसके ऊपर दफ़ा लगाएं। 304 तो एटलीस्ट लगती है ना, इरादा कत्ल तो लगता है ना, और उसने तो 302 भी कर दिया, 2 बंदे फड़का दिए, मार दिए जान से। 302 होती है कत्ल करना, 304 होती है इरादा कत्ल। तो 304 तो लगाएं और 322 लगा के उसे फारिग कर रहे हैं, मतलब ये तो कोई तुक नहीं। ये करें ओपन कोर्ट में, उसके ऊपर पूरी शहादतें सामने ओपन है, पूरी शहादतें नज़र आ रही हैं कि क्या किया इसने, किस तरह किया, और इसको दें इसको 304 की सज़ा दें, या बल्कि 304 भी नहीं, 302 सीधी इस पे लगनी चाहिए कि 302 इसके ऊपर लगाएं और ये कत्ले अमद के अंदर लाएं और इसको फांसी पे लटकाएं। एक दफ़ा ये कोर्ट में, ओपन कोर्ट में सारी पब्लिक ने देख लिया ना, और इसको फांसी पे लटकाते हुए भी देख लिया ना, तो फिर वो देखो वो जो नूर मुकद्दम का है वो अभी तक लटका हुआ है, कोई नहीं, हाँ जी फलाना है वो लटका, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो देखो ना। ये तो क्यों ये हो रहा है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, वो भी मेंटली इल, फौरन मेंटली इल हो जाते हैं। ये जो है सबसे पहले, हाँ जी सबसे पहले मेंटली इल हो जाते हैं। तो बहरहाल ये जो, हाँ अब हम जो मतलब मैंने जो जिस वजह से मैंने आप लोगों को ये बताने की कोशिश की, कुछ समझ में आया, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों को, मिली है ना? तो अब आप मतलब गाड़ियाँ माशाल्लाह सारी चलाते हैं, तो बहुत ध्यान से चलानी है, बहुत ध्यान से चलानी है। इंसानी ज़िंदगी की अल्लाह ताला के पास बहुत हुर्मत है। उससे वो जो जिसको मुसल्ली कहते हैं या जिसको बिल्कुल ही लोअर किसी प्रोफेशन का बंदा कहते हैं, वो भी अल्लाह को उतना ही प्यारा है जितनी मैं या तुम या किसी वज़ीर या कोई फलाना। ये वज़ीर साहब थे, ये पता नहीं क्यों, जिन्होंने उस कांस्टेबल को फड़का दिया। मतलब कि किसी के ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा कोई वो नहीं है, फिर वो चलो जी ख़त्म। इसको चाहिए ये जो सियासी मुकदमे ओपन कोर्ट में हो रहे हैं जी, दिखा रहे हैं ये बहुत नेक बन रहे हैं, ये जो अल्लाह मुझे माफ़ करे काजी साहब जो ओपन कोर्ट में कह रहे हैं कि भी मुकदमे होने चाहिए, सारी दुनिया को पता चले, ये ज़रा कर दें ना एक दफ़ा ओपन कोर्ट में, और फिर इसकी सज़ा को डिक्लेयर करें और इम्प्लीमेंट करवाएं, इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अब मैंने ये नवाई वक्त वगैरह में लिखना है इंशाल्लाह कि इस लड़की के ऊपर आप लोग सोचें, ज्यूरिस्ट बैठें और सोचें कि इसके ऊपर कौन सी दफ़ा लगनी चाहिए और उसको लगाएं और इम्प्लीमेंट करवाएं। जी आप सही जवाब करें। अल्लाह मुझे बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रखे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे रखे, हिम्मत बस मुझे दे रखे वो, वरना मैं बेचारी कौन शय हूँ। सिर्फ जब पता हो बंदे को और फिर वो चुप कर जाए और फिर कुछ ना कहे तो वो मुजरिम है। वो कहानी जैसी रिवायत किस्म की, हिकायत किस्म की सुनी होगी आपने कि एक वो बस्ती थी जी, इतनी तो नशे में थी कि हाँ इसको नहीं क्यों, मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं करने दें,
ये क्या गलत है कोई बात? नहीं 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 ये क्यों? वो डिस्कशन कर रहे हैं। डिस्कस कर नहीं, डिस्कशन की भी कोई बात नहीं है। अच्छा अब एक बंदा ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड है हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसको तो पता नहीं ही इज नॉट इन हिज सेंसेस तो वाई शुड ही ड्राइव द गाड़ी? तो पता नहीं वो क्या कर रहा है नशे में नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको पता ही नहीं, इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेटेड है ना, उसने तो जो आइस पी ली है नशा कर लिया है ना। हाँ जी, हाँ अब जी। वो तो सेंसेस में ही नहीं है अपने। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि वो गाड़ी निकली तो वो इसलिए गाड़ी- तो अपना अपना घर वालों को पता है ये कि वो निकल अच्छा, गई। उसके ऊपर ना कत्ले सबब भी लगा रहे हैं। हाँ, ये आपका पॉइंट, यही तो मैं वो कह रही हूँ। कत्ले सबब लगा रहे हैं कि सबब इसका जो पीछे इसके बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसको गाड़ी दी, गाड़ी की चाबी दी। नहीं, मेरे घर में गाड़ी पड़ी है, सपोज आई एम इंटॉक्सिकेटेड, मैं चाबी उठाऊं निकल जो सारे सोए में, वो यहाँ भी यही हुआ होगा। तो नहीं, ये गलत बात है ना फिर, अगर वो इतनी ध्यान पत- करना चाहिए। हाँ जी, ध्यान करना चाहिए। फैम- नहीं, होता है ये चीज बिल्कुल वो उसके हक में जा रही है आंटी जी। ये जो मैडम आइस साहिबा थी थी उसको कौन उसके हाथ में नौकर रोक सकता है? मैडम आप ना जाएं। नहीं नौकर सुनो 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 नौशीन, देखो ये दिस इज नॉट, नहीं वो घर पता नहीं घर से नहीं 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 नहीं, नहीं वो रोज का करोड़ों कमाते हैं, रोज का करोड़ों अरबों उनके आता है, तो वो 60-65 लाख जो दे रहे हैं, कम से कम उस पे तो बात उठाओ कि कम से कम इतने तो दो, उनका उनकी जिंदगी गुजरे। ये बात ही नहीं है, बात ये है इसको समझने की कोशिश I करें। think आप वो जो निकल कह रहे जाएगी, ये जो क्योंकि हाँ, जो निकल जाएगी, intoxication वाली भी निकल निकल वो जाएगी। मेरी बेटी, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं निकल जाएगी, बट मैं सिर्फ अपनी सी कोशिश कर रही हूँ। नवाई वक्त में लिखूंगी, जजों को लिख के भेजूंगी कि बैठें इसके ऊपर, सोचें और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे एक दफा, तो तो आगे बाकी सीधे- सबको सीधे वो हो होंगे। जाएगी, दिमाग से दुरुस्त हो जाएंगे। अगर आप ये एक दफ़ा नहीं करेंगे तो आप भी ज़ालिमून में होंगे, फासिकून में होंगे, और वो क्यों नहीं आप कर सकते? जूरिस्ट हैं, आपका काम है ये। मैं घर की ये खानियाँ पकाने वाली औरत अगर यहाँ तक पहुँच गई हूँ अल्लाह ताला की आयत के मुताबिक कि ये अगर वो तीर पकड़ के जा रहा है, अच्छा हाँ, अगर उसका दिमाग ख़राब है, अगर उसका दिमाग है, उसे कोई मेंटल एलमेंट है, फिर वो काबिले यानी आपका जो पॉइंट है कि उसको फिर कंसिडर किया जा सकता है कि इसको मेंटल एलमेंट है। उसके ऊपर तो अल्लाह ताला ने भी क्या कह दिया हुआ है ना, सोए हुए के ऊपर और बच्चे के ऊपर, और ये जो है मेंटल एलमेंट जिसको, उसके ऊपर से अल्लाह ने कलम उठा लिया। मतलब ये कि वो उसका हिसाब नहीं होएगा, लेकिन मेंटल एलिमेंट उसको नहीं, सबसे पहले इन्होंने मेंटल एलिमेंट के लिए ही भेजा था ना। वो तो अल्लाह भला करे उस डॉक्टर का, उसने कह दिया कि नहीं जी मेंटल सेंटल एलिमेंट तो कोई नहीं है इसको, ठीक है जी। तो बात ये है, यही तो हम वो निकालते हैं ना जिसको कहते हैं इधर उधर की बातें करके, तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं, ये बचाने की कोशिश करें। वरना देखो, जो उसका हस्बैंड है उसको नहीं पता कि ये इतनी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है, उसको चाबियां ऐसे नहीं रखनी चाहिए हस्बैंड हो उसको। हाँ, हैं? ऐसे नहीं हो सकता। मैडम साहिबा घर की, उसकी बात कौन नहीं मानेगा? तो गलत है ना, यही तो गलत है बात। हस्बैंड उसके क्या कह सकता है? हाँ, नहीं नहीं, ये तो ये गलत, गलत तावीलें, ये गलत तावीलें हैं। उसका मियां वो जो क्या बीमारी होती है, तो वो पर तो बकायदा ताले लगा के रखते हैं, हाँ जी। ध्यान करते वो हैं। पागल नहीं है वो। नहीं वो जो पागल का और है वो उसका मिस्टर और मलिक, काम पागल है। की और बात है। पागल हो तो उसको तो चलो ताले लगा लेंगे, जो इस तरह का बंदा है। नहीं, वो घर भी देखिए, परेशान थी। नाउ नौशीन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। नाउ हाँ, अगर वो औरत नशा करती है और नशा करके ड्राइविंग करती है, इसकी कोई सजा नहीं है वो सजा मिले। कानून में। नहीं ना, तो आगे उसने 2 बंदे मार दिए भाई। तो नशे की तो सजा मिलनी चाहिए। नशे में गाड़ी चलाने की बहुत बड़ी सजा होती है ना। तो एटलीस्ट उसको वो करें, उसके बाद उसको उसने 2 बंदे मारे हैं, उनका या किसास दे, वो कहते हैं उसके अलावा। हैं जी? ऐसे ही 20-25 लाख दे के काम को दिए। नहीं, ये तो गलत बात है ना फिर, 20-35 लाख दे के क्यों भाई? देख करेंगे तो ये ओहो करने, या उनके भी किसी को मैं इसको नहीं कह रही। तुम्हारी बच्ची उठा आपने वो लेंगे। वीडियो देखी थी उसमें बाप और बेटी जो थे, वो लड़की बेचारी बिल्कुल देखिए। ना दुपट्टा ना कुछ, वैसे लेटी हुई थी बिल्कुल जो फौत हुई, और देख बाप भी उसका बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था। देखें मेरी बाइक पे थे। मेरी बात सुने।
بات یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو, اب میں اس کو بند کر دیتی ہوں, بعد میں ہم ڈسکشن بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی کیا چاہتے ہیں آپ. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں جو قانون اللہ نے دیا ہوا ہے وہ یہی ہے, اور وہ بنتا اس عورت کے اوپر یہی ہے کہ نمبر 1 تو چلو اور کچھ نہ کریں گے تو اس کا ڈرائیونگ, نشے میں ڈرائیونگ کر رہی ہے اس کا وہ کریں گے, اور نشے کے اندر ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے بندے 2 پھڑکا دیے ہیں اس کا نہیں کریں گے. یہ بات ہے میری بیٹی میری بہنوں کہ اللہ نے جو قانون بنا دیا وہ بڑا پرفیکٹ ہے, اس میں کسی قسم کی اس طرح کی یہ وہ کی گنجائش, یہ تو ساری بدماشیاں ہیں نا کہ جی وہ اس کو 30-35 لاکھ, جیسے وہ اس کی سہیلی کہہ رہی ہے کہ 68.5 لاکھ انہوں نے دے رہے ہو, اور تو کڑی اینے دے وچ کمائی 20 پتہ نہیں کتنے, ساری زندگی بھی وہ کماتی تو اتنا نہیں کما سکتی تھی. اس کا چچا کہہ رہے ہیں ہم نے 1 ٹکا نہیں لینا, ہم نے 1 پیسہ نہیں لینا, ہم نے قصاص لینا ہے. وہ بہت اگر سٹینڈ کر جائے, اگر سٹینڈ کر جائے, کیونکہ اس کے اوپر پریشر ادھر ادھر آئی نو, بٹ میں نے اب یہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ایک تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ کیا ہے, اس کے بعد میں نے ججز کو لیٹر لکھنا ہے, اس کے بعد میں نے اس میں نوئے وقت میں بھی انشاءاللہ لکھنا ہے. یہ میں لکھتی رہی ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں, تو یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اسی طرح کی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک شاید مثال بتائی ہے کہ ایک دفعہ میں دارالسلام میں گئی, جو بہت بڑا پبلیکیشن کا ہے ادارہ, تو اس میں بحث چل رہی تھی کہ یہ تصویر نہیں دکھانی چاہیے, تصویر بہت غلط ہے, تصویر پتہ نہیں حرام ہے کہ حلال ہے کیا. میں نے ان کو جا کے صرف 2 باتیں پوچھی. 20 مولوی بیٹھے ہوئے تھے, اتنی لمبی لمبی چٹی داڑیوں والے, اور میں بیچاری عورت ہے. اس نے کہا, اس نے اب جو مجاہد ان کا جو ہے ڈائریکٹر جو ہے, اس نے کہا کہ جی آپ یہ جو بات مجھے کہہ رہی ہیں نا, یہ وہاں ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جا کے کہیں. ٹھیک ہے, میں وہاں گئی, میں نے ان کو کہا کہ